السلام علیکم ناظرین، میں عباس خان ہوں اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ صبح سے نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ نشتر ہاسپٹل ملتان کی چھت سے کچھ لاشیں ملی ہیں۔ لاشیں وہ تقریباً ڈیکمپوز لاشیں ہیں اور یہ وہ ڈیڈ باڈیز ہیں جو ڈائسیکٹ ہوئی ہیں، جو میڈیکل اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات کلیئر کر لیں کہ یہ لاشیں نشتر ہاسپٹل کی چھت سے نہیں ملی، بلکہ نشتر میڈیکل کالج کے انیٹمی ڈپارٹمنٹ کی چھت سے ملے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کا ایک نیوز کافی عرصے پہلے بھی آئی تھی کہ نشتر میڈیکل کالج کی چھت سے کچھ لاشیں ملی ہیں، لیکن تب سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ واقعہ اتنا زیادہ رپورٹ نہیں ہو سکا۔ لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے تو اس کی ویڈیوز بن گئی اور وائرل ہو گئی اور ہر ایک نیوز چینل پہ چل گئی، تو اس وجہ سے یہ واقعہ کافی وائرل ہوا ہے۔ اگر آپ نشتر کے آس پاس رہنے والے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس طرح کی جو سمیل ہے یہ پہلے بھی بہت آتی رہی ہے، پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، لیکن آج تک رپورٹ نہیں ہوئے۔ اس دفعہ یہ ہائی لائٹ ہو گئے میڈیا کے اوپر، تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہیں کن کی، یہ یہاں کس طرح آئیں، ہاسپٹل میں کس طرح آئیں، میڈیکل کالج میں کس طرح آئیں اور یہ اوپر چھت پہ کیسے پہنچی۔ بیسیکلی یہ وہ لاوارث لاشیں ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں آتی ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جن کا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈیڈ باڈیز کن کی ہیں۔ تو ہاسپٹل سے یہ جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں یہ میڈیکل کالج میں جاتی ہیں، جہاں پہ یہ ڈائسیکشن میں یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ انیٹمی ڈپارٹمنٹ کی چھت سے ملی ہیں تو یہ اسی انیٹمی ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائسیکشن ہال ہیں یہ باڈیز وہیں پہ یوز ہوتی ہیں۔ جو ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کے، وہ اپنے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ان باڈیز کے اوپر۔ اب کیونکہ یہ ایجوکیشنل پرپز ہے تو اس کو ہمیں الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک پراپر پروٹوکول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی باڈی اٹھا کے اس پہ ڈائسیکشن کر کے سارا کاٹ پھاڑ کے اس کو جہاں دل کرے پھینک دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ یہ ڈائسیکشن کے بعد اس کا جو پراپر ہمارا اسلامک وے ہے اس کے مطابق ان کو کفن دفن دیا جاتا ہے اور ان کا پراپر نماز جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے میں ایسا نہیں ہوا، اور کچھ واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگ ان لاشوں کو پھینک دیتے ہیں، بعد میں جب باڈیز ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں تو ان کی ہڈیوں کو ابال کے یہ آگے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو یا میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کو سیل کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی میڈیکل کالج میں چلے جائیں، ان کے ڈائسیکشن ہال میں دیکھ لیں تو یہ ایک وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک روٹین کی چیز ہے کہ باڈی پارٹس کو اس طرح مینیج کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی اسٹڈی ہے تو ان کے مینیج کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کتنی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، بات یہ ہے کہ چاہے ایک بھی ڈیڈ باڈی ہے، یہ ہماری اخلاقیات کا واقعہ ہے کہ بطور مسلمان تو چلیں چھوڑ دیں، بطور انسان ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر تو انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ کیا جن لوگوں نے یہ ڈیڈ باڈیز پھینکی ہیں اوپر چھت پہ، انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ ہمارے اپنے کسی کی ڈیڈ باڈی اگر کوئی ایسے پھینکے تو ہمارے ساتھ کیا گزرے گی؟ نہیں، لوگ تو میت کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، سخت ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنی میت کو، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو۔ مرنا سب نے ہے ایک دن، لیکن کیا ان لوگوں میں کوئی اخلاقیات نہیں تھی، کوئی انسانیت نہیں تھی کہ انہوں نے باڈیز کو اٹھا کے اوپر چھت پہ پھینک دیں جن کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں اور چیلیں کھا رہی ہیں۔ مہذب معاشروں میں تو ایسا سلوک تو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو لوگ اس کو اٹھا کے زمین میں دفن کر دیتے ہیں کہ یہ سامنے نہ ایسے پڑا رہے، لیکن یہاں تو انسانوں کی باڈیز کے ساتھ ہم لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر انسانیت، مسلمان تو چلیں ہم جیسے بھی ہیں لیکن انسانیت تو ہمارے اندر بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اور یہاں یہ بات ہماری تربیت اور شعور کی ہے، اور شعور اور تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شعور تعلیم سے نہیں آتا، شعور آپ کو اپنے فیملی سے، اپنے گھر والوں سے آپ نے وہاں سے سیکھنا ہے۔ ہمارا دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ کامل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، وہ تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کسی قبر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، قبر کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، ایون کہ ہم کسی غیر مسلم کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں تو ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کرنا ہوگا، ہم کسی غیر مسلم کی قبر کو نہیں اس کی بے حرمتی کر سکتے، لیکن یہاں تو ہم انسانوں کی لاشوں کے ساتھ ایسا تعلق کر رہے ہیں۔
اب یہ ایک نیوز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو نچلا طبقہ تھا وہ اس میں انوالو ہے، جو نیچے کام کرتے ہیں، کہ انہوں نے پراپر طریقے سے ان کو کفن دفن کا انتظام نہیں کیا۔ کیا یہ لاشیں ڈپارٹمنٹ کی چھت پہ پڑی رہی ہیں؟ وہاں پہ کسی مینجمنٹ کے بندے کو، کسی ایڈمنسٹریشن کو، کسی ڈاکٹرز، کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ اوپر پڑی ہوئی، ان سے اتنی اسمیل آ رہی تھی اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہاں پہ باڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں تو اس میں جو بھی انوالو ہے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، وہ ایون کالج کا پرنسپل ہے یا کوئی ایڈمنسٹریشن کے بندے ہیں، وہ جو بھی ہیں، یہ ہماری اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ بحیثیت ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم بس ایک ریوڑ ہے اور ایک ہجوم ہے۔ یہ ہجوم کبھی ایک شخص پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دیتا ہے، کبھی یہ ہجوم ایک 4 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے۔ اور لاوارث لاش بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی لاوارث بن سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں فار ایگزامپل میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں، یا میں اسلام آباد گیا ہوں، میں پشاور گیا ہوں، یا ایون میں فارن کسی کنٹری میں جاتا ہوں، وہاں پہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میری ساری ڈاکومنٹیشن غائب ہو جاتی ہے، میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے میرا والیٹ چھین کے چلا جاتا ہے اور آگے جا کے میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو میرے پاس کوئی آئیڈینٹی پروف نہیں ہے، تو میں ایک لاوارث لاش ہو جاؤں گی، اور میرے گھر والے پیچھے تھانے میں اپلیکیشن دیں گے، ہر جگہ مجھے ڈھونڈتے پھرے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کسی میڈیکل کالج کی ڈائسیکشن ٹیبل پہ پڑا ہوں گا اور یہی حال میرے ساتھ ہوگا، ڈائسیکشن ہوگی، اٹھا کے چھت پہ پھینک دیں گے۔ یہ سوچنا چاہیے ہر کسی کو کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لاوارث لاش بننا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، کسی بھی بندے پہ یہ وقت آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، نشتر میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کی جو پولیٹکس ہے، اس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، ایون کہ اس کے سربراہ بھی چینج ہوتے رہے، بہت ساری چینجز ہوئی، لیکن اس کی جو پولیٹکس ہے اور جو اس کا مافیا ہے وہ ایز اٹ از ہی موجود رہا ہے۔ میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کل کو کوئی کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے، کسی بھی انسان کی باڈی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے۔ میں آپ لوگوں کو ویڈیوز نہیں دکھا سکتا، وہ ویڈیوز جو لائیو مجھے بنا کے کسی نے سینڈ کی ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک عورت کی اس میں باڈی ہے جس کی صرف وہ باہر چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، آپ میں سے بھی کافی لوگوں کے پاس ویڈیوز آئی ہوں، آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کی صرف ٹانگیں ہی بچی ہوئی ہیں، باقی بھی آپ لوگ جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ اس روم سے جس کو جالی لگی اس کے باہر کی ہیں، لیکن جو اس کے اندر کا حال ہے وہ آپ لوگ ہم میں سے کسی ایک بندے کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے۔ یہ تو وہ ویڈیوز باہر والی ہم تک پہنچی ہیں جو 2 3 4 لاشیں باہر پڑی ہوئی ہیں اور وہ ڈیکمپوز ہوئی ہیں، لیکن جو اس جالی والے کمرے کے اندر کی جو لاشیں ہیں اور جو ان کا حال ہے، ہم میں سے کسی بھی بندے کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ دیکھیں جی، جب تک ہماری اخلاقیات بہتر نہیں ہوں گی تب تک یہ واقعات ایسے ہوتے رہنے ہیں۔ ہمیں اپنی اخلاقیات بہتر کرنی ہوں گی، ہمیں اپنی تربیت پہ فوکس کرنا ہوگا، ہمیں اپنی جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا، اور اس طرح کے واقعات کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اور دوسرا، گورنمنٹ کو اپنے اب رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنانے چاہیے اس بارے میں کہ یہ جو میڈیکل کالج میں ایجوکیشن پرپز کے لیے باڈیز جاتی ہیں وہ آگے ان کا پراپر بیورل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، ان کو پراپر کفن دفن مل بھی رہا ہے، اسی طرح سے چھت پہ جا رہی ہیں۔ یہ ہر میڈیکل کالج چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ کا ہے، اس کو ہر کالج کو چیک کرنا چاہیے کہ اس میں یہ ہو رہا ہے یا ایسے ہی واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک جگہ پہ رپورٹ ہوئے ہیں نا، تو باقی کالج میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے سب کالج برے ہیں، بڑے اچھے کالج بھی ہیں جن میں پراپر ایک سیٹ اپ ہے جو سب سے پروسیس سے گزار کے باڈی کو پراپر دفن کرتے ہیں، لیکن یہ سب میڈیکل کالج، میڈیکل ہاسپٹل کو چیک کرنا چاہیے کہ کسی اور میں بھی تو یہ واقعہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہیں تو ہم سارے ایک جیسے ہی، کوئی مختلف تو نہیں ہے، یہ کسی باہر سے تو آگے کسی بندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں نا جن کا یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ بس اینڈ پہ ایک ہی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت سے محفوظ رکھے کہ جس میں بعد میں ہمیں کفن دفن بھی نصیب نہ ہو۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔